بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے جب طالبان پہلی مرتبہ کابل پہنچے، ایک رپورٹر کی 1996 کی یادداشتیں۔ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ طالبان جنگجو افغانستان میں موجودگی کی ایک طویل تاریخ رکھتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے رپورٹرز نے افغانستان میں طالبان کے حوالے سے آئندہ دنوں کے امکانات اور ان کے پچھلے دور حکومت کا احوال بیان کرنے کے لیے یادداشتوں کو قلم بند کر رہے ہیں۔ زیر تحریر وائس آف امریکہ کے ڈیوا سروس کے سربراہ نفیس ٹھکر کی ہے، جسے وائس آف امریکہ اردو کے قارئین کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ ستمبر 1996 کے آخر میں افغانستان میں 4 سال کی خانہ جنگی کے بعد طالبان قابض پر ستمبر 1996 کے اواخر میں افغانستان میں 4 سال کی خانہ جنگی کے بعد طالبان کابل پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور پھر اس وقت کے افغان صدر محمد نجیب اللہ کو تشدد کے بعد قتل کر کے ان کی لاش ٹریفک پوسٹ پر لٹکا دی گئی تھی۔ مقتول صدر کے ششدر کر دینے والی تصاویر نے تمام افغان شہریوں اور دنیا بھر کو یہ پیغام دیا کہ اب طالبان کا غلبہ ہے اور وہ افغانستان میں بقول ان کے اسلام کا مکمل نفاذ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی افغانستان کے تمام سرکاری عمارتوں پر طالبان کا جھنڈا لہرانے لگا، اور ان کے فوجی مخالفین کو شمال میں اپنے مضبوط گڑھ میں پناہ لینا پڑی۔ میں 29 اکتوبر کو کابل پہنچا تو اس جنگ زدہ ملک میں طالبان کے اقتدار کی دوسرے مہینے کا آغاز تھا۔ طالبان نے اخلاقی پولیس تشکیل دی تھی، اور طالبان کے ادارے جسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا نام دیا گیا تھا کے اسکواڈ سے کابل میں لوگ سب سے زیادہ خوف زدہ تھے۔ اسکواڈ کی روایتی افغان لباس میں ملبوس مسلح گارڈ نے 1 ماہ کے اندر ہی شہری آبادی کے افغان مرد و خواتین کے لیے توسیع تبدیلیاں نافذ کر دی گئی۔ مردوں کے لیے ٹوپی اور پگڑی پہننا اور اتنی داڑھی رکھنا لازم کر دیا گیا تھا جس کی لمبائی 1 مٹھی میں آ جائے، اور خواتین کے لیے پرانے طرز کا ٹوپی والا برقع پہننا لازمی تھا، جسے عرف عام میں شٹل کاک بھی کہا جاتا ہے۔ نماز کے اوقات میں کاروبار بند رکھنے کا حکم تھا۔ خواتین کو یہ مسلح گارڈ سرعام ڈنڈوں سے پیٹتے تھے، اور بعض اوقات تو وجہ بھی معلوم نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں پتہ چلتا تھا کہ ان کے ٹخنے کھلے رہ گئے، وہ بغیر محرم کے باہر نکلی یا انہیں کسی اجنبی سے بات کرتے دیکھا گیا۔ اسکول بند کر دیے گئے تھے، ٹیلی ویژن تباہ، کابل کے عجائب خانوں میں سے قدیم نوادرات غائب، سرکاری عمارتوں سے انسانوں اور جانوروں کی تصاویر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ موسیقی پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، اور افغان ڈرم اور رباب کے روایتی موسیقی کی جگہ چڑیوں کی آواز اور مقامی موسیقی کی جگہ طالبان کے جہادی ترانے شرعی ریڈیو پر گونجنے لگے تھے، جو افغانستان کے قومی ریڈیو اور ٹیلی ویژن کا نیا نام تھا۔ طالبان کی جانب سے مدرسے کی تعلیم یافتہ انتہائی سخت ملا کلام دین کو نیکی اور بدی کی وزارت کا نائب وزیر بنایا جانے لگا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں خوف میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ اس وقت پاکستان کے شہر اکھوڑہ کھٹک کے مدرسے دارالعلوم حقانی کے گریجویٹ ملا کلام دین ایک جابر عہدیدار تھے، اور طالبان کے خوف کی مہم ذاتی طور پر چلانے کی شہرت رکھتے تھے۔ اکھوڑہ کھٹک کا مدرسہ دارالعلوم حقانیہ وہ مدرسہ ہے جہاں سے بیشتر طالبان لیڈروں نے تعلیم حاصل کی تھی۔
وہ قامت میں 6 فٹ سے زیادہ تھے۔ میں نے ان سے ان کی وزارت کے دفتر میں ملا تو اپنے ماتحتوں کو ہدایت دیتے ہوئے ان کے بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں بلکہ ایک صوفہ تھا۔ انہیں صرف ان لوگوں سے نفرت تھی جو خواتین کے حقوق کی بات کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ عورت کے لیے صرف 2 جگہیں ہیں، ایک گھر اور دوسرا قبر۔ کابل کے اہم مقامات پر طالبان کی سخت گیر نظریات کے نشانات واضح تھے۔ شہر کے کثیر المنزلہ انٹر کانٹیننٹل ہوٹل کے عملے نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ملا کلام الدین ہوٹل کے ایک ہال میں بدھا کو ایک چھوٹا مجسمہ دیکھ کر برہم ہو گئے اور انہوں نے کلاڑی سے اسے پاش کر دیا۔ کابل کے اندرونی حصے میں واقع افغان نیشنل بینک میں طالبان کے قبضے سے پہلے خواتین کی ایک بڑی تعداد ملازم تھی اور سب سے اوپر کے منزل کو چائلڈ کیئر سینٹر میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ طالبان قبضے کے بعد جنگ بند ہو چکا تھا۔ خواتین پر پابندی لگائی گئی تھی اور چائلڈ کیئر سینٹر میں صرف خالی جھولے اور بچوں کے کھلونے بکھرے پڑے تھے۔ بینک کے سویلین منتظمین کا کہنا تھا کہ اس بینک کو دوبارہ کھولنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں۔ بہت سے دیگر اداروں اور غیر سرکاری تنظیموں کو بھی اپنے عملے میں شامل تمام خواتین ورکرز سے محروم ہونا پڑا کیونکہ طالبان کی شریعت میں عورتوں کے کام کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ اس وقت طالبان کے بانی لیڈر ملا محمد عمر جنوبی قندھار میں اپنے مضبوط گڑھ میں بیٹھ کر جو تب کابل سے 18 گھنٹے کی مسافت پر تھا حکومت چلا رہے تھے۔ ان کی انتظامیہ کے ہائی کونسل میں صرف 6 ارکان تھے جن کی قیادت قندھار سے تعلق رکھنے والے ایک سابق لیڈر ملا محمد ربانی کے پاس تھی، مگر فیصلوں میں انہیں رائے دینے کی اجازت نہیں تھی۔ عام لوگوں کے لیے جو اپنے نئے لیڈروں کی تیزی سے لائی گئی تبدیلیوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، بین الاقوامی نشریاتی اداروں وائس آف امریکہ اور BBC کو پشتو نشریات اور طالبان کا ریڈیو شریعہ ہی معلومات کے بڑے ذرائع تھے۔ ریڈیو شریعہ انہیں سکھا رہا تھا کہ وہ خود کو طالبان کے اسلامی نظام میں کیسے ڈھال سکتے ہیں۔ مدرسوں سے تعلیم یافتہ ملا شام کے مقبول نشریاتی اوقات میں اپنے خطبوں میں انہیں سزاؤں کے بارے میں بتا رہے تھے۔ بعض پیغامات میں لوگوں کو نئے معاشرتی پابندیوں کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ وہ سیکھی سننے پر خدا کانوں میں گرم شیشہ ڈال دے گا، سڑک کے بائیں جانب چلنا یا گاڑی چلانا اسلام کے خلاف ہے، اور یہ کہ کسی مرد کا کسی عورت یا کسی عورت کا مرد کی جانب دیکھنا آنکھوں کا گناہ ہے۔ رات کے وقت کابل میں فضا اور بھی پریشان کن معلوم ہوتی۔ ریڈیو شریعہ سے نئے وارننگ نشر ہوتی اور طالبان جنگجو شام سے صبح تک کرفیو کی پابندی کے لیے پک اپ ٹرکوں میں سڑکوں پر گشت کرتے رہتے۔ رات کے اس گشت سے ان افواہوں نے جنم لیا کہ بڑے پیمانے پر گرفتاریاں ہو رہی ہیں یا یہ کہ طالبان لڑائی کے لیے شمال کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کابل کے بعض مقامی لوگوں کا خیال تھا کہ طالبان پاکستان سے خفیہ جنگجو لا رہے ہیں، جبکہ لوگ اس خیال سے کہ طالبان کے لیے پاکستان کی حمایت افغانوں کو متاثر کر رہی ہے، اسلام آباد سے پہلے ہی برہم تھے۔ اس وقت کے پاکستانی عہدیداروں نے اس خیال کی حوصلہ افزائی بھی کی۔ پاکستان میں اس وقت کے وزیر داخلہ سابق فوجی جنرل نذیر اللہ بابر کو یہ کہنے میں عار نہیں تھا کہ وہ افغانستان میں طالبان کے خالق ہیں، اور یہ کریڈٹ وہ اپنے پوری ریٹائرڈ زندگی میں لیتے رہے ہیں۔ 5 نومبر 1996 کو میں ایک مغربی صحافی کے ساتھ کابل چھوڑ دیا اور قندھار روانہ ہو گیا۔ اس زمانے میں یہ سفر 480 کلومیٹر طویل اور بہت دشوار تھا۔ گاڑی کے
ओडोमीटर के सुई 30 किलोमीटर फी घंटा से आगे ही नहीं बढ़ती थी। रास्ते में रेडियो पर खबर नशर हुई कि पाकिस्तान के इस वक्त के सदर ने तब के वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के मुंतखब हुकूमत बदअनवानी के इल्ज़ामात के तहत बरतरफ कर दी गई है। ये दूसरा मौका था कि बेनज़ीर की हुकूमत मुल्क के सदर की जानिब से बरतरफ की गई। पहली मुद्दत में बेनज़ीर की हुकूमत अफ़गानिस्तान के लिए अपने गलत फ़ौजी अंदाज़ों के साथ ख़त्म हुई। 1999 के अवाइल में उनकी हुकूमत ने पाकिस्तान के हामी अफ़गान जंगजुओं को अफ़गानिस्तान का मशरक़ी शहर जलालाबाद मुल्क के सोवियत हिमायत वाली हुकूमत से कब्ज़े में लेने के लिए कहा। ऑपरेशन नाकाम रहा और उनका मंसूबा फाश हो गया, जो उनकी हुकूमत के लिए सियासी तौर पर नुकसान का बायस और उस नज़रिए को हवा मिली कि पाकिस्तान अपनी फ़ौज हुकूमत अमली की एक हिस्से के तौर पर अफ़गानिस्तान में अस्करियत पसंदों की मदद करता है। 1997 में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत ने तालिबान हुकूमत को सबसे पहले बाज़ाब्ता तस्लीम करते हुए उस नज़रिए को मज़ीद तक़वीत बख्शी। पाकिस्तान की जानिब से बरसों इस बात से इनकार किए बावजूद 24 साल बाद भी अफ़गानिस्तान के बेशतर अवाम समझते हैं कि तालिबान पाकिस्तान का एक बाजू है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी मज़ा आया तो बने रहिएगा, इंतज़ार कीजिएगा, हमारी दूसरी वीडियो भी ज़रूर आएगी और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ने कहबान।